بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز کے ایک بیان نے نیندیں اڑا دی ہیں، لیکن نیندیں عمران خان کی نہیں بلکہ اپنی ہی حکومت کی اڑا دی ہیں، اور ایک بڑے استعفے کی خبر سارا دن اسلام آباد میں گردش کرتی رہی۔ دوسری طرف آڈیو لیکس پھر آ گئی ہیں، اور اس مرتبہ پھر آڈیوز ہیں پرویز الہی صاحب کی، اور پریشان ہیں ججز کو کیا پریشانی ہے اور ججز کی کیا انوالومنٹ ہے یہ تو ہم دیکھیں گے ہی، لیکن ججز کے حوالے سے کل اس عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم دن تھا۔ ان کی پیشی تھی، وہ پیش نہیں ہوئے، بار بار بلاتے رہے، ان کی حفاظتی ضمانت بھی منسوخ ہو گئی، لیکن ان کو چانسز بہت ملتے ہیں۔ شاید لاڈلے ہیں، یا شاید بلکہ وہ ایک بھارتی مووی تھی سنگھم، جس میں باجی راؤ انسپیکٹر تھے اور جے کانت شکرے ایک کیریکٹر تھا، تو دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے، اس مووی میں کون تھا اور ہمارے ہاں کون ہے۔ اور جناب، کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثے فروخت ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی کل بہت لیدے ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں، وہ کیا ایشو ہے۔ اور جنرل فیض حمید کے دوست تو پریشان ہیں ہی، ان کے فیملی ممبرز بھی پریشان ہیں، ان کے اپنے بھائی کی چھٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن سب سے اہم خبر تھی کل کا عمران خان صاحب کی پیشی۔ پرسوں سے بات چل رہی تھی کہ عدالت میں آئیں تبھی کوئی مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈٹ کے کھڑا ہے غیر آئینی اقدامات پر، قانون سے بالا تر اپنے آپ کو کہنے پر، قانون کی دھجیاں اڑانے پر، اور امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون بنانے پر ڈٹ کے کھڑا رہا کپتان۔ اس نے کہا ایسی کی تیسی سب کی نہیں گیا عدالت نے وہ جتنے مرضی بیانات دے دیے، ترلے منتے ہی سمجھ لیں آپ، یہ ترلے منتے والی بات تھی۔ اچھا اتنے بجے آ جائیں، پھر اتنے بجے آ جائیں، پھر اتنے بجے آ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم نے ایسے سین دیکھے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے افسر اور سیاستدان اور وزرائے اعظم، سٹنگ وزرائے اعظم، وہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر عدالتوں میں بلا لیے جاتے تھے، اور پھر ان کی پتلون اتار دینا، ان کو ڈانٹنا، ان کی کلاس کرنا۔ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو سامنے کھڑے کر کے سزا دے کے فارغ کر دیا کہ عدالت کی بات نہیں مان رہے، فارغ ہے آپ۔ اچھا، عمران خان کو صرف پیشی کروانی ہے، لیکن پیشی نہیں ہو رہی۔ وہ پیشی سے مجھے یاد آتا ہے، ایک انڈین مووی تھی سنگھم، اس میں جو کیریکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، انسپیکٹر باجی راؤ، اس نے ایک وہاں کے بدماش کو، جو ولن بنا ہوتا ہے، بدماش کیریکٹر بنا ہوتا ہے، جے کانت شکرے، اس کو بلانا تھا، اور اس نے بلایا۔ اس نے کہا اتنی دیر میں، وہ پہلے بہانے ہوئے، کوئی اور لوگ آئے، 2 لوگ آئے، اس کے بعد اس نے جب کلاس کی اور اس نے دھمکی دی، تو پھر 4 آورس میں وہ شاید دوسرے شہر سے چل کر بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہماری اعلیٰ عدالت شور مچاتی رہی، چیختی رہی، عمران خان صاحب نہیں آئے۔ پٹی ہے جی، ڈاکٹر سے پوچھنا ہے، ڈاکٹر آ گیا ہے، ہم نے پولیس کی سیکیورٹی لینی ہے، سیکیورٹی کے معاملات اچھے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب عدالت میں نہیں آئے، اور عدالت بھی بیچاری کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو لاڈلے والا کانسیپٹ ہے ان کے بارے میں، کہ شاید وہ لاڈلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف عدالت کا اپنا کردار کیا ہے، وہ نظر آ گیا ہے۔ جو پرویز الہی صاحب کی آڈیوز آ گئی ہیں سامنے، پرویز الہی صاحب کی آڈیوز بڑی کلیئر ہیں، وہ اپنے وکلا سے بات کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ جسٹس، ایک نام لیتے ہیں جسٹس نقوی صاحب کا، مظاہر نقوی صاحب کا، کہ ان کو ہونا چاہیے، ان کے پاس کیس لگوا دیں، ان کو ہونا چاہیے بینچ میں، تو معاملات سیٹ ہو جائیں گے، بڑے دبنگ آدمی ہیں، اور مطلب ان کے شاید مینیجڈ ہے، تو وہ ان کا نام لیتے ہیں بار بار۔ اور پھر ایک آڈیو ہے جس مبینہ طور پہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب بھی پرویز الہی صاحب سے بات کر رہے ہیں، جس میں پرویز الہی صاحب انہیں پوچھتے ہیں کہ محمد خان بھٹی پہنچ گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اور میں بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، کہتے نہیں میں آ رہا ہوں، بس میں پہنچ گیا ہوں، 1 منٹ واسطے آ رہے ہیں وہاں، اور وہ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ پیار محبتیں ججوں کے ساتھ، ہم تو سنتے تھے کہ ججز جو ہیں وہ بڑے سوشل ایکٹیویٹیز سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ جج بن جاتے ہیں وہ ریزرو رہتے ہیں، ان کا کام صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتا ہے تاکہ وہ باعث نہ کہلائیں، ان پہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ یہاں پہلے بھی ہمارے پاس ویڈیو آئی ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ چودھری صاحبان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے، مطلب خیر وہ خود ہی عدالت ہیں، ہر جج خود اپنے آپ میں ہی ایک عدالت ہوتا ہے، لیکن نہ کوئی چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں، نہ حکومت کوئی ریفرنس بھیجتی ہے، اور یہ چلے جا رہا ہے جو سسٹم چل رہا ہے، مطلب اندھا دھند۔ ہم تو سنتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو لگتا ہے انصاف بھی اندھا ہے، عدالتیں بھی اندھی ہیں،
سر اچھا پھر ججز پہ جب ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ججز کو اس کو شامل کر لیں، یہ ہوتا ہے تو جو بینچ ہوتا ہے وہ تو چیف جسٹس سے بنانا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک جج کو اگر کوئی خرید بھی لے، خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں چلے اگر یہ ایسا امپریشن آتا ہے کہ ان کے بڑے کلوز، ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان کے بڑی پیار محبت ہے کسی جج کے، ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، تو تب بھی اس کا بینچ میں شامل ہونا تو یہ تو چیف جسٹس کا کام ہے، تو پھر شاید وہی وجہ ہوگی جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پریشر بہت ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے ممکن ہے کل کو آ کر جو اب یا ریسنٹ پاسٹ میں ججز گزرے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بیان دے دیں کہ ہم پر پریشر بڑا تھا، کیونکہ ہم ماضی میں ایسی چیزیں دیکھ چکے ہوئے ہیں. میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا، جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ مرحوم، جو بتاتے تھے، انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بتایا کہ ہم پہ بڑا پریشر تھا اس لیے ہم نے پھانسی دے دی بھٹو کو. مطلب کیا فخر کی بات بتا رہے ہیں وہ. مطلب ایسے ہی نہیں ہماری عدلیہ جو ہے وہ 130/139 جو بنتی ہے وہ ایسے ہی نہیں بن گئی ہے. یہی سارے وہ اعمال ہیں ہماری عدلیہ کے، یہی کارنامے ہیں، یہی فیصلے ہیں، یہی کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہماری عدالتیں جو ہیں یا ہمارا عدالتی نظام، ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ 130 نمبر پر آتا ہے 139 میں سے. تو ممکن ہے آج کے ججز، کچھ ججز بہت اچھے بھی ہوں یا کوئی ساری بہت اچھے ہوں، لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پہ، جو اوپر نیچے آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے مطابق تو کوئی نوٹس ہونا چاہیے. کیا حکومت کوئی نوٹس لینے کی جرت کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس پر کوئی نوٹس لیں گے؟ کیا جن جج کی آڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، لیک ہو رہی ہیں، کیا وہ خود سے اتنا وہ ایسا مظاہرہ کریں گے کہ وہ سیاسی مقدمات سے خود کو الگ کر لیں؟ یہ سارے کویشچنس بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب بظاہر نفی میں نظر آتا ہے، کیونکہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ ہم تو آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ہم تو فیصلے بھی آئین اور قانون کے بجائے، ان کے مطابق دینے کے بجائے، آئین اور قانون کے مطابق دینے کے بجائے کبھی ہم ضمیر کے مطابق دیتے ہیں، کبھی سب فریقین کو قابل قبول فیصلہ دینا ہوتا ہے، کبھی ہم نے عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو حالات ہی مختلف ہیں. اور پھر بعد میں ہو سکتا ہے چند سالوں بعد کوئی چیف جسٹس بیٹھ کر یہ بھی بتا دے کہ یہ جو میں نے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا اور میں نے لوگوں کو سزائیں دیں، میں نے وزرائے اعظم کو نااہل کیا، یہ بھی کسی پریشر میں کیا تھا. اس کا کیا جائے گا؟ ایک بیان ہی دینا نا. تو اس کی اپنی انٹیگریٹی کیا تھی، اس کا اپنی ڈیوٹی کیا تھی، اس کا اپنا حلف کیا تھا، اس کا اپنی ذمہ داری کیا تھی، اور اس نے وہ کیوں نہیں پوری کی، اور اس کی کیا سزا ہے؟ ان ساری چیزوں کا تو جواب ہی کوئی نا. بس ایک بہانہ لگانا ہے، کبھی بھی کوئی بھی لگا دے گا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور عمران خان صاحب کو بھی ڈیٹ مل گئی ہے 20 تاریخ کی، منڈے کی. ویسے تو ایک داماد صاحب کو بھی ڈیٹ ملی ہے، علی افضل صاحب جو ہیں، انہیں نیب نے بلا لیا ہے، ان کی بھی تاریخ ہے 20 تاریخ، وہ بھی منڈے کو پیش ہوں گے نیب میں. کچھ یہاں کیسز چل رہے ہیں، کچھ وہاں چل رہے ہیں، دیکھیں کوئی مل جل کے ہی چلیں گے، بارے چلتے رہیں گے، یہ کیسز تو اسی طرح سے چلتے رہنے ہیں. خان صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھ دیا بارہ، اور انہیں کہا کہ آپ ذرا باجوہ صاحب کو کھینچیں، کیونکہ انہوں نے میری آڈیوز جو ہے وہ ریکارڈنگ کی ہے. بھائی واہ. دو ایشوز ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کو ریکارڈنگ پر اعتراض کیوں ہے؟ عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ایجنسیاں ریکارڈنگ کرتی ہیں اور ISI میری بھی ریکارڈنگ کرتی ہوگی، بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں ایماندار وزیر اعظم ہوں. اچھا، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایماندار وزیر اعظم ہے تو پھر ریکارڈنگ ہونی چاہیے. تو کیا اب وہ اپنے آپ کو ایماندار نہیں سمجھتے؟ اور اگر ایماندار سمجھتے ہیں تو اب انہیں ریکارڈنگ پر کیا اعتراض ہے؟ ایک پارٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا، وہ صدر صاحب کو کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ ایک سابق آرمی آفیسر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے صدر صاحب کا کیا رول ہے؟ وہ سپریم کمانڈر ہیں فوج پاکستان کے جو موجود ہیں. جب ریٹائرڈ ہو گیا کوئی آرمی آفیسر تو آپ حکومت کو خط لکھیں، اس کا کوئی سسٹم چلایا جائے، کوئی کیس کرنا ہے، اور آپ عدالت میں چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ عدالت میں جائیں تو صحیح نا. اور جو ہر چیز کے لیے منہ اٹھا کے بھاگے ہوتے ہیں عدالتوں میں مختلف جگہوں پہ ریلیف لینے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے، تو باجوہ صاحب کے خلاف بھی چلے جائیں، یا حکومت کو خط لکھیں یا عدالت پہ چلے جائیں. صدر صاحب کو کیا کرانا بیچارے کو؟ وہ اپنی نوکری کریں یا آپ کی نوکری کریں؟ ویسے تو وہ آپ ہی کی زیادہ نوکری کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے، صدر پاکستان بھی رہنا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے تو اپنا خط لکھ دیا ہے. اور اہم چیز جو ہوئی وہ کل مریم نواز کا ایک بیان تھا، جب انہوں نے دو چیزیں ہوئی ہیں ان کے بھی حوالے سے. ایک تو ان کی ملاقات ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. خبر گرم یہ رہتی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ذرا کچھ اور سوچتے ہیں. ان کا یہ بھی آیا کہ وہ شاید مریم کو لیڈر نہیں مانتے اور اس طرح کی باتیں ساری چل رہی تھی.
لیکن کل ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقات ہوئی، جو ہوتا ہے نا خوشگوار ماحول میں اختتام اور لوگوں کو ایک میسیج دینا کہ ہم اکٹھے ہیں سارا کچھ. لیکن مریم بی بی نے ایک بڑی مزیدار بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. اچھا اگر یہ ان کی حکومت نہیں ہے تو کس کی حکومت ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب آئیں گے. تو یہ کیا وہی سٹوری ہے میم میں سے شین اور شین میں سے نون اور نون میں سے شین نکلنا ہے؟ کیا باتیں ہیں یار یہ. محترمہ مریم نواز صاحبہ اگر یہ آپ کی حکومت نہیں ہے تو آپ پھر اس حکومت سے پروٹوکول لینا بھی چھوڑ دیں، آپ باقی معاملات بھی کلیئر کریں. لیکن بہرحال سیاسی معاملات اسی طرح کے ہیں چونکہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھے جا رہی ہے. پچھلے 3 ہفتے میں پیٹرول کی قیمت ہی تقریباً کوئی 57 روپیز بڑھ گئی ہے. تو ظاہر اس کا برڈن تو سیاسی جماعت پر آئے گا. تو مریم نواز صاحبہ شاید اس بوجھ سے بچنے کے لیے، اس تنقید سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس حکومت سے الگ شو کر رہی ہیں. لیکن ان کا یہ بیان تھا خطرناک بھی، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک استعفے کی افواہیں پھیلتی رہی کہ ایک استعفیٰ آنے والا ہے. اچھا وہ کس کا استعفیٰ آنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو شور مچا کہ وہ شاید اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ آئے گا. جی اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں آ رہا، پھر کسی اور صاحب کا. وہ فائنلی پتہ چلا ہے اب کہ شاید چیئرمین نیب استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں یا ان کا استعفیٰ آ جائے گا. اس کا مریم نواز صاحبہ کے بیان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چیئرمین نیب کا استعفیٰ بہرحال حکومت کے لیے بھی ایک دھچکا ہوگا کہ اس عمل میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم، کیا احتساب ہو پا رہا ہے، کیا نیب کا ادارہ کوئی کام کر رہا ہے. اس سے پہلے جو معاملات رہے ہیں اس میں بڑی بدنامی کمائی ہے نیب نے، اور جو وقت گزرے گا حکومت کا اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ نیب کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا، نیب کے ذریعے لوگوں کو کس طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں کھلیں گی بھی، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. عمران خان صاحب نے وہ جو ایک ڈرامہ کیا ہوا نا، بڑا ایماندار تھا، بڑا اچھے طریقے سے حکومت چل رہی تھی، نیٹ اینڈ کلین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں سامنے آ جانی ہیں. ان کے جب سارے رشتہ دار باری باری پکڑے جائیں گے، بشرا بی بی کے خلاف کیسز ہیں، فرح گوگی کے خلاف کیسز ہیں، فرح گوگی کے میاں کے خلاف کیسز ہیں. فرح گوگی اور ان کے میاں کو تو پھر وہ پیشی کے لیے بلا رہے ہیں. شوکت ترین صاحب کے خلاف بھی وہ ہے، ان کے بھی وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، شاید ان کو بھی طلب کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور گزشتہ 2 دنوں میں تو اس حوالے سے کچھ زیادہ بھی افواہیں اڑائی گئیں کہ شاید پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا سودا ہو رہا ہے. اچھا ہمارے دشمن خاص طور پر اندرونی اور بیرونی سبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کمزور معاشی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے ایٹمی اثاثوں پر، اور یہ کوئی لے جائے گا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہم بیچ دیں گے، ہم کسی کو دے دیں گے. اس طرح کی ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. تو ان کو تقویت ملی جب 2 روز قبل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی پاکستان آئے. ایک بڑی پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے، ایٹمی انرجی ایجنسی کے حوالے سے. تو حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے کہ اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں ایٹمی اثاثوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کے وزٹ میں یہ ایک روٹین کا وزٹ تھا، لیکن اس ہائی پروفائل وزٹ کا بہت سی جگہوں پر ذکر ہوا، خاص طور پہ جب پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے وہ جو ہے ریزروز ہیں ڈالر کے وہ لوئسٹ آئی تھنک سطح پر آ گئے ہیں اب تک کے. کوئی 2-2.5 بلین حکومت کے پاس رہ گئے ہیں، شاید اتنے ہی کوئی 2-4 بلین پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہوں گے. تو کوئی 6-7 بلین بنتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہمیں مسلسل ساتھ ساتھ کہیں سے ہیلپ نہ ملی، وہ IMF ہے، وہ چاہے دوست ممالک ہیں، تو کسی بھی وقت کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آ سکتی ہے. تو ایک طرف تو ہماری معیشت کا یہ عالم ہے، اور اس کو حل کرنا کیسے ہے کہ ہم ظاہر کوئی ترقی کی راہ پہ چلیں، کوئی مینوفیکچرنگ کریں، ہمارے ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز ہوں، ہم ایکسپورٹس کریں، چاہے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہو، چاہے باقی دیگر چیزوں کی ہو، اور ہم کوئی اچھی پوزیشن میں آ جائیں معاشی طور پہ. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کام ہو، کوئی نئی چیزیں بنیں، کوئی انوویشنز ہوں، کوئی انوینشنز ہوں. اس کے بجائے ہماری یونیورسٹیوں میں پابندیاں لگ رہی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، اکٹھے سفر پھر نہیں سکتے. گومل یونیورسٹی کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ رہنا چاہیے، وہ کو ایجوکیشن والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. تو ممکن ہے وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہوں، لوگوں کا خیال ہو، لیکن جو عملی طور پر ہے دنیا جس طرف جا رہی ہے، جو ترقی کی راہ ہے، جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو آؤٹ پٹ دے رہی ہیں، جو پروڈکٹیوٹی دے رہی ہیں، وہاں ماحول کچھ اور ہے. ہم یہ پابندیاں لگا کر ہم اس میں حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے کوئی ٹارگٹس ہیں، یا محض نمبر بنانے کے لیے ہم وہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کے لیے صرف اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ ہاں اس کے لیے
تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں پر بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کی پراپر تربیت کرنی چاہیے, اور پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے چلتے ہیں. جو خرابیاں ہیں وہ جہاں پر بالکل الگ الگ رکھا جا رہا ہے بچے اور بچیوں کو, وہاں پر بھی خرابیوں کی گنجائش موجود رہتی ہے. تو اس قسم کی وہ امپریشن دے کر ہم دنیا کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں, اس کی بجائے اپنا ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے. مثبت ہمارا جو ہے وہ امیج سامنے آنا چاہیے, اور کوئی کام کرنا چاہیے, کوئی کام کا کام ہونا چاہیے. یہ ایشوز نہیں ہیں, ان ایشوز میں کہ وہ آپ ایک دن کا نام بدل کے کوئی دوسرا نام رکھ لیں. حیا ڈے منا کر حیا کے کام نہیں ہو سکتے. اپنی نوجوان نسل کو, اپنی آنے والی نسلوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ وہ جو ہم بک پڑھا کر ایک ایگزام لے لیتے ہیں, وہ صرف ایجوکیشن یا ٹریننگ نہیں ہے, تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. اس طرف توجہ دیں. یہ اس طرح کی باتیں کر کے کچھ نہیں ہونا. کام کریں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونی چاہیے, حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے, تعلیمی اداروں پہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ شاید ہم مستقبل قریب میں کوئی ترقی کے راستے پہ چل سکیں. شکریہ.